نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وصوم رمضان والحج صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ماؤں اور بہنوں، ہمارا یہ آپس کا مذاکرہ حج کلاس کے عنوان سے حج اسلام کے 4 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبودیت کا اقرار کر لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان لیتا ہے تو وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ جب اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے دی تو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر 4 بنیادی فرض عائد کیے۔ ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں اور ان 4 فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں عجز و انکساری آئے، غرور اور تکبر کا خاتمہ ہو۔ یعنی ان 4 فرائض کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کی زندگی میں بندگی اور عبادت رہے، اس کی زندگی میں غرور اور تکبر نہ آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی اقلبہ، کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص اس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو میں اسے الٹ دیتا ہوں۔ یعنی اسے ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اور ان 4 عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں سے غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ عام طور پر غرور آتا ہے کمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اور جاہ و جلال کی وجہ سے۔ یہ 4 وجہیں ہوتی ہیں کہ ان 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، باقی سب لوگ چھوٹے ہیں، میں عزت دار ہوں، باقی لوگ ذلیل اور حقیر ہیں۔ کبھی یہ کبر اور غرور پیدا ہوتا ہے کمال کی وجہ سے۔ اب کمال کسی بھی لائن سے ہو، کمال کسی بھی لائن سے ہو، ہر چیز، ہر فن کے اندر اگر کسی کو کمال مل جاتا ہے تو اس میں کبر اور غرور آ جاتا ہے۔ بہت اچھا پہلوان ہو اور کمال پیدا ہو جائے تو بھی اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ بہت اچھا کرکٹر ہو تو بھی اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت اچھا فنکار ہو، بہت اچھا گانا گاتا ہو،
بہت اچھا ناچتا ہو، یعنی جائز اور ناجائز کسی بھی لائن سے اگر آدمی کو کسی فن میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں کبر اور غرور آ جاتا ہے۔ کبھی یہ کبر اور غرور مال کی وجہ سے آتا ہے کہ آدمی مالدار ہو جائے تو مال کی وجہ سے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت امیر و کبیر ہوں، باقی لوگ حقیر و ذلیل ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے آدمی میں تکبر آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہ و جلال کی وجہ سے آدمی میں تکبر آتا ہے کہ اقتدار ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، ان چیزوں کی وجہ سے آدمی میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ 4 عبادتیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، ان 4 عبادتوں کے ذریعے سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہو، بندے میں عاجزی انکساری آ جائے، ایک بندہ بن کر کے زندگی گزارے، عبدیت اور بندگی اس میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے 4 فرائض عائد کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے سامنے 2 مسئلہ ہے، ہر انسان کے سامنے 2 مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ معاش کا ہے، آدمی دنیا میں ہے تو معاش کا مسئلہ ہے، کمائے گا، آمدنی ہوگی تو اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ دنیا میں آدمی معاش میں الجھا رہتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ معاد کا ہے، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی، آدمی جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ کر کے جانا ہے، مسئلہ معاد، یعنی دنیا اور آخرت کا مسئلہ۔ ایک تو معاشی طور پر آدمی اور ایک آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے، ان 2 مسئلوں میں رہ کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے۔ ہماری شریعت کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہماری شریعت اسلام نے ہمیں معاش اور معاد دونوں کی ذمہ داری دی ہے۔ پچھلی امتوں کو آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگوں نے معاش کو نظر انداز کر دیا، دنیا چھوڑ دی، شادی نہیں کی، گھر سے نکل گئے، کپڑے اتار کر لنگوٹ چڑھا لی، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں رہ کر کے زندگی گزارتے رہے، رہبانیت اختیار کر لی کہ ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ دیکھو گے بہت سارے مذاہب ہیں، عیسائیت میں رہبانیت ہے، ہندو مذہب میں، جین مذہب میں، اور بھی مذاہب کے اندر رہبانیت ہے۔ لوگ دنیا چھوڑ دیتے، اور دنیا چھوڑ دینے کے بعد صرف آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی مسئلہ معاد کو سامنے رکھتے ہیں اور دنیا اور معاش کو چھوڑ دیتے۔ یہ چیز اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے رہبانیت اختیار کی کہ شادی نہ کر کے، دنیا کے جھمیلے اپنے پیچھے نہ لگا کر کے، نہ گھر کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ خاندان کی فکر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے، دنیا چھوڑ کر کے گھر سے نکل جانا، بستی سے نکل جانا، یہ راہ اختیار کی کہ اب پوری زندگی گرجا گھر میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبانیت انہوں نے از خود اختیار کی ہے، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رہبانیت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے طور پر رہبانیت اختیار کر لی، لیکن ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا اختیار کرنے کے لیے، پانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، حالانکہ یہ راستہ اللہ پاک نے نہیں بتایا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فما رعوها حق رعایتها،
انہوں نے رہبانیت اختیار تو کر لی لیکن اس کو نبھا نہیں سکے، اس کی رعایت نہیں کر سکے، فما رعوها، اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسا اس کا حق تھا۔ ظاہر بات ہے آدمی فطرت سے کتنے دن لڑے گا؟ آدمی فطرت سے نہیں لڑ سکتا۔ ایک آدمی جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے اور انسانی فطرت میں ہے، کھانا پینا لباس دیگر ضروریات یہ انسانی فطرت میں ہے، آدمی کتنے دن نہیں کھائے گا، کتنے دن پانی نہیں پیے گا، اور کتنے دن اسے جن سے مخالف کی، مرد ہے تو عورت کی، عورت ہے تو مرد کی، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آدمی فطرت سے نہیں لڑ سکتا، اسی لیے آپ دیکھو گے جو لوگ فطرت سے لڑتے ہیں وہ ہار جاتے، جو لوگ فطرت سے لڑتے ہیں ہار جاتے ہیں، فطرت غالب آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے اس بات کا حکم دیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت ہے اور فطرت کے خلاف آدمی نہیں چل سکتا۔ وقتی طور پر آدمی روزہ رکھ کر 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن پھر اسے کھانے کی ضرورت پڑے گی، پیاسا رہ سکتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد اس کو پانی چاہیے۔ تو ہماری شریعت کی خوبصورتی یہی ہے کہ فطری طور پر جن جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اس کے لیے جواز کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ اسلام میں معاش اور معاد دونوں کی جو ہے ذمہ داریاں دی گئی۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، یہ طریقہ عبادت ہم نے ان کو نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا، اپنے طور پر اختیار کیا، لیکن اس کی رعایت نہیں رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اللہ پاک کا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، نکاح کروانے کا حکم دیا کہ آدمی خود نکاح کرے، اور اگر وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کے ماں باپ کی، ان کے خاندان کے سرپرستوں کی، سماج کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں کوئی بھی مرد یا عورت بے نکاحی زندگی نہ گزارے، اس کا بے نکاحی زندگی گزارنا سماج کے لیے نقصان دہ۔ اسی لیے آپ دیکھو گے بہت ساری سوسائٹیاں بنتی ہیں، مکانات بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں وہ لوگ ایک شرط رکھتے ہیں کہ ہم اسی کو فلیٹ دیں گے، بیچیں گے یا کرائے پر دیں گے جو شادی شدہ ہوگا۔ غیر شادی شدہ کو لوگ سوسائٹی میں نہیں رکھتے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ ہونا سماج کے لیے نقصان دہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، جو آدمی نکاح نہیں کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ جین سماج کے لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی، ہندو سماج میں رہبانیت ہے، لوگ سادھو بن جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دیکشا لے لیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی رعایت نہیں رکھ پاتے۔ آپ کو اگر علم ہوگا، جانتے ہوں گے تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ تو کچھ لوگوں نے مسئلہ معاش کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، صرف آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری، تو انہوں نے ترک دنیا، ترک معاش کی راہ اختیار کی۔ اب ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایسا ہے کہ جنہوں نے معاد اور آخرت کو نظر انداز کر دیا،
خالص دنیا دار بن گئے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، یعنی ان کو مرنا نہیں ہے، یا اگر مرنا بھی ہے تو ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مرنے کے بعد زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت اور جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جو باطل مذاہب ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو مذہب حقہ ہیں جیسے مسلمان، یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جو آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے۔ 90-95% لوگ نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج فرض ہو چکا ہے، حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ انہوں نے مسئلہ معاد کو بھلا دیا کہ مرنا بھی ہے اور لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اور جانے کے بعد حساب و کتاب دینا بھی ہے، یہ چیز انہوں نے نظر انداز کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 عبادتیں فرض کی، 4 عبادتیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اور حج، اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے سامنے آخرت رہے گی، اس کے سامنے آخرت رہے گی، وہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں سے تکبر ہے، غرور ہے، نکل جائے گا۔ آپ دیکھ لو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی پہلی صف میں سب ارب پتی لوگ ہوں گے، دوسری صف میں کروڑ پتی لوگ ہوں گے، اور تیسری صف میں لکھ پتی ہوں گے، اور چوتھی صف میں غریب لوگ ہوں گے، فقیر لوگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں امیری غریبی کا فرق مٹا دیا گیا۔ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی بادشاہ وقت بھی ہو یا غلام اور فقیر بھی ہو، ایک صف میں بازو بازو میں کھڑے ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا پورا آپ اگر تجزیہ کرو گے تو آدمی نماز کی ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، اور اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہو، اگر اپنے کہنے کا اسے استحضار ہو، یعنی یہ بات اگر وہ دل سے کہے تو اس کے اندر کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں تو وہ اپنے چھوٹا ہونے کو مان لیا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا۔ اب ظاہر بات ہے، ہاتھ کون باندھتا ہے؟ ہاتھ وہ شخص باندھتا ہے کسی شخص کے سامنے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فقیر، مسکین اور غلام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کسی کا مزدور اور ملازم سمجھتا ہے، وہ ان کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل، اب آدمی کو رکوع میں جانا ہے۔ ظاہر بات ہے، جھکنا یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ آدمی جب جھک گیا تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا۔ اور پھر چوتھا عمل یہ کہ اس کو سجدے میں زمین پر اپنی پیشانی اور ناک رگڑ دینا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی نماز کو اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑا رہے،
پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کے عاجزی اور انکساری کو دکھانے اور بڑھانے کے لیے جھک جائے، رکوع میں چلا جائے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر رکھ دے، آپ بتائیے اب اس کے اندر تکبر اور غرور رہ گیا؟ اگر اس کے اندر کسی بھی درجے کی بڑائی، غرور و تکبر ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، نہ وہ اللہ اکبر کہتا، نہ وہ ہاتھ باندھتا، نہ وہ جھکتا، نہ زمین پر اپنی پیشانی ٹیکتا۔ یہی حال حج کا بھی ہے۔ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے وہاں بھی امیری غریبی کا فرق مٹ جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے سب ایک جیسے ہو جاتے، پھر اس میں سمجھ میں نہیں آتا نا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں کہ غریب صاحب ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی پہچانا بھی نہیں جاتا، سب ایک جیسے رہتے ہیں، بیٹا باپ کو نہیں پہچان پاتا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان پاتا، بیوی شوہر کو نہیں پہچان پاتی، چھوٹے بڑے کا فرق، امیری غریبی کا فرق سب مٹا دیا گیا، اور سب کو ایک حالت میں، ایک جگہ پر، ایک وقت میں، ایک مخصوص عبادت کے ساتھ اللہ سب کو جمع کرتے ہیں۔ تو روزے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے جہاں غرور و تکبر ختم ہوتا ہے وہیں آخرت کی فکر آدمی میں آ جاتی۔ آدمی نماز کیوں پڑھتا، حج کیوں کرتا؟ اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے جہاں سے آئے ہیں واپس جانا ہے، اور جب جانا ہے تو وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، جنت یا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ جس شخص میں آخرت کی فکر ہوگی وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا، حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرے گا۔ آخرت کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے یہ دو عبادتیں رکھی، اور معاش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے روزہ اور زکوٰۃ، یہ دو چیزیں رکھی ہیں۔ روزے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو خود بھوکا رہتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی، دوسروں کی غربت کا، دوسروں کے بھوکے رہنے کا احساس آدمی میں آتا ہے۔ بھرے پیٹ رہتے ہوئے آدمی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا۔ شریعت نے، اللہ نے روزہ فرض کیا کہ بھوکے رہو، تو بھوک کیا ہے معلوم پڑے گی، اور بھوک کس چیز کو کہتے ہیں اس کا پتہ چلے گا، اور بھوکے غریب لوگوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو کمانے کی اجازت دی، آپ کماؤ، کتنا بھی کماؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، البتہ یہ رکھا کہ کمانا ہے تو جائز اور حلال طریقے سے کماؤ، اور جب کما لیے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال ملنے کے بعد اب غریبوں کا خیال بھی رکھو۔ جو آدمی اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل سے اللہ مال کی محبت نکال دیتے، مال کی محبت اس کے دل میں پھر نہیں رہتی، اور اگر مال کی محبت ہے تو زکوٰۃ نکلتی نہیں ہے۔ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مال کی محبت ہے تو آدمی زکوٰۃ دینے میں آنا کانی کرتا ہے، حساب کرنے میں ڈنڈی مارتا ہے، اور مال کیسے اپنے پاس رہے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور آدمی پوری زکوٰۃ دینے لگے تو اللہ تعالیٰ مال کی محبت دل سے نکال دیتے۔ تو معاش کا مسئلہ حل ہو، غریبوں کا درد، بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہو، اللہ نے روزہ فرض کیا، اور مال دیا، زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ اب اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں کا خیال رکھو، ہمدردی اور خیرخواہی کرو۔ یہ 4 فرائض اللہ نے دیے، 4۔
دو فرض تو ایسے اللہ نے دیے کہ وہ ہر ایک پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، نماز اور روزہ۔ نماز اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر امیر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت بھی سامنے رکھے اور دنیا داری بھی نبھائے، دنیا داری بھی نبھائے، اسی کے ساتھ اللہ پاک نے غریب پر بھی دو فریضے رکھے ہیں، نماز اور روزہ۔ نماز سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور روزے سے دنیا میں غریب لوگوں کی غربت کا احساس ہوگا، اور آدمی پھر کمائے گا، کما کر کے غریبوں کی ہمدردی میں ان کی مدد اور تعاون کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے اس لیے یہ 4 فریضہ رکھا ہے۔ جو لوگ ان چاروں فرضوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں ان کے دنیا اور آخرت کے مسئلے اللہ پاک حل کرتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو 2 فریضے اللہ نے ہر مسلمان پر رکھے، امیر ہو تو وہ فرض ہے، غریب ہو تو اس پر فرض ہے، مرد ہو تو اس پر فرض ہے، عورت ہو تو اس پر فرض ہے، پھر شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، سفر میں ہو، اپنے مقام پر ہو، یہ 2 فرض اس پر عائد ہے۔ اسے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس میں مالداری شرط نہیں ہے۔ نماز اور روزے کے لیے مال کی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اور حج کے لیے اللہ پاک نے مال کی شرط رکھی، اس لیے نماز اور روزہ تو سبھی کرتے، لیکن 2 عبادتیں زکوٰۃ اور حج کے لیے اللہ پاک نے مال ضروری قرار دیا، اس لیے زکوٰۃ اور حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہے۔ اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں، بہت ساری حکمتیں۔ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے فرض کی ہے کہ غریب لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں کو اتنا مال دیں گے کہ ان کے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے مالدار اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو میری امت میں کوئی ننگا بھوکا نہیں رہے گا، اور اگر امت میں ننگے بھوکے لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے مالدار اپنی پوری پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے۔ اس لیے یہ توازن اللہ پاک قیامت تک ہر زمانے میں رکھیں گے کہ اتنے ہی غریب ہوں گے جن کی ضرورت مالداروں سے پوری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ توازن بگڑ جائے اور بیلنسنگ باقی نہ رہے، کہ اتنے مالدار ہو جائیں کہ جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ غریب رہیں کہ مالدار اپنی پوری زکوٰۃ نکال دیں تو بھی غریبوں کی ضرورت پوری نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ یہ توازن ختم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صدقہ لے کر کے نکلے گا، زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا مستحق اور ضرورت مند کو دینے کے لیے، تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ جس کے پاس جائے گا اور جا کر کے اس کو دینا چاہے گا تو وہ کہے گا اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، آج تم کو ضرورت ہو تو میرے پاس سے لے جاؤ، یعنی یہ توازن ختم ہو جائے گا۔ صدقہ لینے والے، زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ اللہ نے زمین میں جتنی چیز امانتاً رکھی ہے وہ ساری امانت زمین واپس کرنا شروع کر دے گی۔ آج اللہ نے قیامت تک آنے والے بندوں کی ضرورت
پوری کرنے والی اشیاء زمین میں امانت کے طور پر رکھ دیے. اسی زمین میں گیہوں بھی ہے، چاول بھی ہے، دال بھی ہے، مکہ بھی ہے، اسی زمین میں جوار بھی ہے، باجرہ بھی ہے، اسی زمین میں ہر طرح کی دالیں ہیں، کپاس بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں سونا، چاندی، لوہا، اسٹیل اور نہ جانے کیا کیا آج ہم کو جو معلوم ہے وہ بھی ہے. جن چیزوں کا علم نہیں ہے وہ بھی اللہ نے زمین میں رکھ دی اور زمین کو امین بنایا. اللہ نے زمین کو امین بنا کر کے حکم دیا ہے کہ کب تجھ کو کتنا گیہوں دینا ہے. بس وہ وقت آتا ہے زمین اتنا گیہوں دے دیتی، اس وقت پر اتنا چاول دے دیتی، اور اللہ کی مرضی کے بغیر زمین سے کوئی گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتا. آپ زمین کھود لو، آپ کو کہیں گیہوں دکھے گا نہیں، چاول، دال، مکئی کچھ نہیں دکھے گا. ہے یہ سب کچھ زمین میں، لیکن زمین اللہ کے حکم کے تابع. زمین میں ہماری ساری ضرورتیں. ایک زمانہ تھا کہ صرف کپاس سے کپڑے تیار ہوتے تھے، آج زمانہ بدل گیا. آج کاٹن سے ہٹ کر کے نہ معلوم کن کن چیزوں سے کپڑے بنتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. ہماری ساری ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے. ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں پتھر زمین سے ملتا ہے، مٹی زمین سے ملتی ہے، سیمنٹ انہی چیزوں سے بنتی ہے جو زمین سے نکلتی ہے، لوہا اور اسٹیل زمین سے نکلتے، اینٹ مٹی سے بنتی ہے. ہماری ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی اور زمین کو امین بنایا ہے. زمین اللہ کے حکم پر پوری دنیا میں سب کو ان کی ضرورت کی چیزیں وقت پر دیتی رہتی اور توازن برقرار رہے گا. توازن برقرار رہے گا. دنیا میں جتنے انسان آج ہیں ان تمام انسانوں کی ضرورت اللہ زمین سے پوری کرتے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری ضرورت اس لیے پوری نہ ہو کہ زمین نے دینا بند کر دیا. جتنے لوگوں کو ایک وقت میں کھانا چاہیے اتنا گیہوں، چاول، دال سب کچھ زمین سے نکل چکا. سمجھ رہے ہو آپ؟ روئے زمین پر جتنے انسان ہوں گے ان کی ساری ضرورت اللہ پاک پوری کریں گے. اور پھر اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا اور سب کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جوڑ کر کے رکھی. اگر غریبی اور امیری نہیں ہوتی تو میں کارخانہ لگا لیتا، کوئی میرے یہاں مزدور ہی نہیں رہتا چلانے والا، سبھی سیٹ رہتے تو پھر لوم کون چلاتا؟ اور سبھی غریب ہو جاتے تو پھر کارخانہ کون لگاتا؟ اس لیے دنیا میں جو حکومتیں غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی. کیسی ہی پالیسی بنا لے غریبی کا خاتمہ نہیں ہوگا. غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کا نظام بگڑ جائے گا. سڑک پہ جھاڑو کون لگائے گا؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ کچرے کون اٹھائے گا؟ بیت الخلا اور پیشاب خانہ اور حمام کون صاف کرے گا؟ تو یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جب اللہ پاک قیامت کا فیصلہ فرمائیں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب مالدار ہو جائیں گے. حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مالدار آدمی اپنے صدقہ، اپنی زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا، صبح سے شام تک گھومتا رہے گا، کوئی اس کو زکوٰۃ لینے والا، صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، سب مالدار ہو جائیں گے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا. مال کماؤ، جتنا چاہو اتنا کماؤ، لیکن حلال اور جائز، ناجائز اور حرام
اسے سامنے رکھو. اور جب آدمی مال کما لیا اور اللہ نے اسے مالدار کر دیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر حج فرض ہو گیا. نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینے میں فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو ظاہر بات ہے آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ نے آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمایا. عبادات اتنی ہی فرض کی ہے جن کو آدمی سہولت سے انجام دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اللہ نے اسے سمیٹ کر کے 5 کر دیا، اور وعدہ کر لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. 1 مہینے کا روزہ، اور روزے کے لیے اوقات بھی ایسے مقرر کیے کہ بچہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور بچے رکھتے ہیں روزہ. مشکل عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ کا اتنا سادہ اور آسان نظام دیا کہ آپ سال بھر جتنا کماؤ اس میں سے جو خرچ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو خرچ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ جو آپ کے پاس ہے، اور اس میں بھی اللہ نے یہ سہولت دی کہ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذریعے اور اسباب پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے لوم آمدنی کا ذریعہ ہے، لوم پر زکوٰۃ نہیں ہے. سائزنگ آمدنی کا ذریعہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زمین جو آپ نے گھر بنانے کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے خریدی ہے، کھیتی کرنے کے لیے خریدی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اللہ نے سونے پر فرض کی، زکوٰۃ اللہ نے چاندی پر فرض کی، زکوٰۃ اللہ نے مال تجارت پر فرض کی. اب مال تجارت میں جتنی چیزیں ہیں، آپ نے زمین خریدی ہے اور اس لیے خریدی ہے کہ اس کو بیچیں گے، تو یہ مال تجارت ہو گیا. پھر کپڑا ہو، غلہ ہو، اور جتنی چیزیں جس کی خرید و فروخت تو آپ کرو گے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کی ضروریات اصلیہ چھوڑ کر کے آپ کے پاس جو بچے گا اس میں اللہ پاک نے سال میں 1 مرتبہ 2.5% مانگا ہے. آپ نے سال بھر میں 10 لاکھ روپیہ کمایا، 9 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، آپ کے پاس بچا 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ آپ کی جو ضروریات اصلیہ ہے، کھانا پینا، کپڑا، برتن، سردی گرمی کے یا موقع اور مناسبت کے استعمال کے سامان، یہ سب چھوڑ کر کے اب آپ کے پاس جو بچا اس میں سے 2.5% دینا ہے. اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ آج تو سرکار 28% ٹیکس مانگ رہی ہے، اور وہ بھی جتنا تم کماؤ گے سب پر. اور اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نظام ایسا دیا کہ تم نے جتنا بھی کمایا کما لو، جو خرچ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں. اور جو آپ کے پاس بچا ہے اس میں ضروریات اصلیہ چھوڑ کر کے 2.5% زکوٰۃ دے دی. اسی طرح حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، ہر سال حج نہیں ہے، زندگی میں 1 مرتبہ. جو آدمی صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہوگا. اور استطاعت کہتے ہیں کہ آدمی اتنا پیسہ اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد رکھتا ہو کہ وہ اپنے مکان سے مکہ مکرمہ جانے تک اور وہاں رہ کر کے ساری ضرورت پوری کرنے کے بعد آنے تک اتنا پیسے کا انتظام رکھتا ہو. اور اسی طرح
اتنے دنوں کی جو غیر حاضری گھر سے ہے تو اپنے جتنے ماتحت ہیں جن کے نفقے کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری اللہ نے تم پر ضروری قرار دی ہے، ان کی ضرورت کا پورا انتظام آپ کر سکیں تو حج فرض ہے۔ اس کو استطاعت کہتے ہیں، اور یہ استطاعت مختلف ہوتی ہے۔ جو آدمی مکہ مکرمہ کے جتنے قریب ہوگا اس کے لیے خرچ اتنا کم لگے گا۔ اب جیسے جو آدمی مکے میں رہتا ہو، جو آدمی مکے میں رہتا ہو اس پر حج فرض ہے، یعنی فقیر بھی ہوگا تو اس پر حج فرض ہے۔ ظاہر بات ہے مکے میں رہتا ہے، اس کے پاس رہائش بھی ہے اور اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پیدل چل سکتا ہے، تو وہ حج کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مکے کا رہنے والا ہے، پیدل چل سکتا ہے، تو مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور مینا سے مکہ، 5 دن میں اتنا چلنا ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی آرام سے چل سکتا ہے۔ اس لیے مکے میں رہنے والا فقیر بھی صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اب جو آدمی جتنا دور ہوتا جائے گا اس کا خرچہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم پر جو حج کب فرض ہوگا؟ جب ہمارے پاس گھر سے مکہ مکرمہ تک جانے آنے کا کرائے کا انتظام، وہاں پہنچنے کے بعد رہائش کا انتظام کر سکے، وہاں پہنچنے کے بعد سواری کا انتظام ہو سکے، وہاں پہنچنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، دیگر ضروریات کا انتظام ہو سکے، اور پھر اس کے بعد جو ماتحت ہیں ان کے نفقے کا انتظام ہو سکے۔ اتنا پیسہ اپنی ضروریات اصلیہ سے جس دن ہمارے پاس جمع ہو جائے گا ہم صاحب استطاعت ہو جائیں گے، ہم پر حج فرض ہو جائے گا۔ تو 2 عبادتیں ہر مسلمان پر ہیں، نماز اور روزہ، اور 4 عبادتیں یعنی نماز اور روزے کے ساتھ زکوٰۃ اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے مال کی نعمت عطا کی، مال کی نعمت عطا کی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے، اکابرین نے اب یہ دعا بتائی ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا، تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تاکہ میں زکوٰۃ دے سکوں، مجھے مال دے تاکہ میں حج کر سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آدمی امیری مانگ رہا ہے، مالداری مانگ رہا ہے، لیکن کس لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا دے۔ مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طلب اور ایک حسن طلب۔ ایک ہوتا ہے مانگنا، آدمی مانگے اللہ مال دے دے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے کہ اللہ مالدار بنا دے، امیر بنا دے، یہ بھی مانگنا ہے۔ لیکن حسن طلب یہ ہے کہ آدمی مانگے تو کیسے کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا دے۔ یہ مانگنے کا الگ انداز ہے، اچھا انداز ہے۔ اور حسن طلب میں تعریف بھی آتی ہے کہ آدمی کسی کے پاس جا کر کہے کہ آپ تو بہت بڑے دل والے، آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، آپ کو اللہ نے بہت درد مند دل دیا ہے، آپ بڑے لوگوں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں۔ یہ مانگنے کا اچھا انداز ہے۔ ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مال ملنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی حمد اور تعریف کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میرا یہ بندہ میری کیوں تعریف کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ اس کی ضرورت میں ہی پوری کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی ضرورت پوری کر سکے۔ تو ہم بندے ہیں، ہماری ساری ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ تو ہم جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ رب العالمین کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا تنے تنہا مالک وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی غلامی اور بندگی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ مانگنے کا انداز ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ مانگا کب؟ پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی خوبیاں اور صفات بیان کی، اللہ کے اقتدار اور قدرت کو بیان کیا، پھر اپنی عاجزی اور انکساری، اپنی بندگی اور غلامی کا اقرار کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ اس کے بعد پھر مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بے راہ اور گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں۔ تو مانگنے کا ایک انداز اللہ کی حمد اور تعریف بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتا ہو کہ اس کو مانگنے کی فرصت نہ ملے، مانگنے کا موقع نہ ملے، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی مانگتا ہے، اس کو جو دیا دیا، لیکن جو آدمی قرآن کریم اتنا پڑھتا ہے کہ پھر اس کو مانگنے کا موقع نہیں ملا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ یہ حسن طلب ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے بتایا کہ آدمی اللہ سے مانگے تو کیا مانگے کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا دے، میں زکوٰۃ دینے والا ہو جاؤں، میں حج کرنے والا ہو جاؤں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس مال ہوگا، جب ہوگا۔ تو زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ آج الحمدللہ یہ مجمع ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے حج کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا۔ اور حج پر آدمی کب جاتا ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں، جتنی روحیں ہیں، ان تمام روحوں کے تعلق سے اللہ پاک کا ایک فیصلہ تھا۔ سب کو اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ آج ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والے زیادہ ہیں۔ اچھا، پھر سب کو حضور کا امتی نہیں بنایا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے، سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امتی رہے، اللہ نے ایمان دیا لیکن کسی اور نبی کا امتی بنایا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم لوگوں کو ایمان کے لیے چنا، ہم لوگوں کو حضور کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں مکمل شریعت عطا کی، مکمل شریعت عطا کی۔ حج سب کرتے تھے، ہر زمانے میں حج رہا، ہر زمانے میں حج رہا۔ حضرت آدم نے حج کیا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 1000 حج کیے اور 40 حج پیدل کیے۔ مختلف تعداد ملتی ہے کہ کتنے پیدل حج کیے اور کتنے حج کیسے کیے۔ حضرت آدم کے زمانے سے یہ سلسلہ ہے، اور حج کا جو طریقہ آج ہمیں دیا گیا یہ پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے لیے حج یہ تھا کہ بس بیت اللہ پر حاضر ہو جائیں،
بیت اللہ کا طواف کر لیں، حج ہو گیا ان کا۔ احکامات پھر آتے رہے، بڑھتے رہے، مکمل حج اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آنے والی قیامت تک کی آپ کی امت کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ خداوندہ یہاں کون سننے والا ہے، اور لوگ جہاں ہیں وہاں تک میری آواز کہاں جانے والی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے، حکم کی تعمیل۔ ہم نے کہا حج کا اعلان کرو تو تم اعلان کرو، کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری کتنی، ہمارا حکم ہے اس کو پورا کرو بس۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ۔ اعلان اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو چکی ہوں گی، تم اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے بشری تقاضے کے پیش نظر فرمایا کہ اللہ میری آواز کون سننے والا ہے، اور جہاں لوگ سننے کے لیے ہیں وہاں میری آواز جائے گی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تم اعلان کرو، بس آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آواز اللہ پاک نے پوری دنیا میں پہنچائی، جتنے لوگ زمین پر اس وقت تھے سب کے کانوں نے سنا کہ ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ۔ اسی طرح یہ آواز عالم ارواح میں اللہ نے پہنچائی، ساری روحوں نے سنا۔ جن روحوں نے لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، اللہ ان کو حج کی سعادت اور دولت عطا فرماتا ہے، اور جنہوں نے سننے کے بعد بھی لبیک نہیں کہا وہ حج کے لیے نہیں جا پاتے۔ حاضری کے لیے اس زمانے میں لبیک کا کہنا ضروری تھا، جنہوں نے کہا وہ حج کرتے ہیں، اور جنہوں نے جتنی مرتبہ کہا اللہ ان کو اتنی مرتبہ بلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں حج کرنا چاہتے ہیں، دل میں تڑپ بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، لیکن نہیں جا پاتے، سب کوشش کر لیتے نہیں جا پاتے۔ اور جنہوں نے لبیک کہا تھا اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتے، اللہ اسباب پیدا کر دیتے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، پچھلے سال حج میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے اس مجمع میں ہو، وہ ملاقات ہوئی، ہم نے دیکھا وہ روزانہ صبح 4 چاک کی گاڑی لے کر کے سبزی مارکیٹ جانا، وہاں سبزی خریدنا اور پھر گلی گلی گھوم کر کے سبزی بیچنا۔ اس کو ہم نے روزانہ دیکھا صبح سبزی بیچتے ہوئے، جب وہاں دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ تیری شان ہے۔ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد ساتھ میں ہم لوگوں نے ایک شاندار ہوٹل میں کھانا بھی کھایا، بہت خوشی ہوئی
کہ روزانہ دن بھر سبزی بیچنے والا، 4 چاک کی گاڑی گھمانے والا، اللہ نے بلایا، آ گیا، بولے میں بہت زمانے سے پیسہ جمع کر رہا تھا حج کے لیے، تھوڑا 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 تھوڑا، معلوم نہیں کب سے جمع کر رہا تھا، اور پھر جب حج جمع ہو گیا تو میں نے حج کا فارم بھر دیا اور منظوری بھی آ گئی۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا کرم، اپنا کمال نہیں ہے، اپنا کمال نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، نہیں دیتا تو ہم لوگ لا سکتے تھے۔ صحت اللہ نے دی ہے، فرصت اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ نعمتیں اللہ نہ دیتا تو آدمی نہیں جا سکتا تھا، اور لبیک کہنے کی توفیق بھی اسی نے دی تھی، لبیک اسی نے کہلوایا تھا تو آدمی جاتا ہے، ورنہ کتنے مالدار لوگ بغیر حج کیے دنیا سے چلے گئے۔ ملکوں کے حکمراں حج نہیں کر سکے۔ مغل بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، اور آج کا ہندوستان نہیں، ماضی کا ہندوستان، جس میں پاکستان بھی ہے، برما بھی ہے، نیپال بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سب یہ افغانستان بھی ہے، یہ سب ملا کر کے ہندوستان تھا۔ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت ہونے کے باوجود مغل بادشاہوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا۔ اس لیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ہر عبادت میں الگ الگ خاصیت ہے، الگ الگ وصف اللہ نے رکھا ہے۔ نماز کی الگ چیز، نماز کی بات الگ ہے، روزے کی بات الگ ہے، زکوٰۃ کی بات الگ ہے، اور حج کی بات الگ ہے۔ میں ان عبادتوں کے فلسفے کو نہیں بیان کرنا چاہتا، بہت لمبا موضوع ہے، لیکن مجموعی طور پر ان چاروں عبادتوں میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ آدمی جب ان چاروں عبادتوں کو ادا کرتا ہے تو اس میں کبھی غرور اور تکبر نہیں آئے گا، اور ان چاروں عبادتوں کو ادا کرتا رہے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ اور شریعت نے یہی حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم دنیا کو بھی سامنے رکھیں اور آخرت کو بھی سامنے رکھیں۔ ہم کو دنیا چھوڑنا نہیں ہے، شریعت نے کمانے سے، مال رکھنے سے منع نہیں کیا۔ اگر مال رکھنے سے منع کیا ہوتا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، مال رکھنے سے منع کیا ہوتا تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت بندے کو دی ہے وہ بندے کے پاس دکھائی بھی دے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مال دیا آدمی جھوپڑی میں رہتا ہے، اللہ نے مال دیا پھٹا پرانا کپڑا پہن کے رہتا ہے، اللہ کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ جیسے ہم کسی یتیم بچے کو پالیں، اور یتیم بچے کو پال پوس کر کے، تعلیم دلا کر کے، روزگار سے لگا کر کے ہم نے اس کو خوشحالی کی حالت میں چھوڑا، اب اگر وہ جو ہے پھٹے حال میں رہے گا تو ہم کو اچھا لگے گا؟ آدمی سوچے گا اس کو میں نے سب کچھ دیا پھر بھی یہ پھٹے کپڑے میں گھوم رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند ہے کہ جس بندے کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنے کا، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں رہنے کا۔
جو حیثیت اللہ نے دی ہے اس حیثیت کے ساتھ سماج میں رہنا چاہیے. اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اسی لیے حج کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کے لیے جا رہے ہو بہترین توشہ ساتھ میں لے کے جاؤ. بہترین توشہ. بہترین توشے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے آدمی کو خرچہ لے کر کے جانا چاہیے. وہاں جا کر کے کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے. وہاں جا کر کے کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے. آدمی اپنا انتظام کر کے جائے اور پھر جس کی جیسی حیثیت ہو ویسا انتظام کر کے جائے. اللہ پاک کی منشا یہ حکم دیا بہترین توشہ لے کر جاؤ. اور بہترین توشہ تقوی ہے. تقوی کے معنی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کی زندگی گزارے. تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. تو حج ایک ایسی عبادت ہے، نماز اور حج، جس سے آخرت کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھو نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں. یہ اللہ کا چھوٹا گھر ہے. بڑا گھر بیت اللہ ہے. نماز یہاں پڑھی جاتی ہے اور حج وہاں کیا جاتا ہے. دونوں میں یہ جوڑ ہے. اور یہ دونوں چیزیں آدمی کو آخرت کی یاد دلاتی. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ والے لوگ کرتے. بعض لوگوں نے حج کی کتاب لکھی تو اس انداز پر لکھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ تو عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ سفر نہیں ہے. اس لیے جو اللہ والے لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان لوگوں کا کام ہے. کتنے لوگ حج نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حج بہت مشکل عبادت ہے، اپنے نہیں کر سکتے. بعض لوگ حج کے مسائل اور حج کے احکامات اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی سن کر کے خوف کھا جاتا. بولے یار ابے کیسے ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہر عبادت آسان ہے اور حج بھی آسان عبادت ہے. حج بھی آسان عبادت ہے، لیکن سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر میں کچھ دشواری ہوتی ہے. پہلے سفر بہت مشکل تھا. پہلے سفر بہت مشکل تھا. اب اللہ آسان کرتے جا رہے. پہلے بہت مشکل تھا. بادبانی کشتی چلتی تھی. لوگ 4-4 6-6 مہینہ سمندری میں رہتے تھے. ہوا آئی تو ادھر چلے گئے، ادھر سے آئی تو ادھر چلے گئے. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب جدہ پہنچتے تھے کشتی کنارے لگتی تھی تو معلوم پڑتا تھا کہ حج ہو گیا ہے. 1 سال ان کو وہاں رکنا پڑتا تھا، پھر حج کر کے واپس آتے تھے. پھر پانی کے جہاز چلنے لگے. اب پانی کا جہاز چلنے لگا تو 15 دن سمندر میں رہتے تھے. ابھی پھر چالو ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ نے اور آسان کر دیا. اب ہوائی جہاز سے آدمی جاتا ہے. نماز پڑھی، احرام باندھا، سامان دیے، جہاز میں جا کے بیٹھے. بولے اٹھ بے اٹھ، آگ ہوا جدہ. نیند پوری نہیں ہوتی، آدمی جدہ پہنچ جاتا. پہلے بہت مشکل تھا سفر، اس لیے حج بہت مشکل تھا. اب آسانیاں ہو گئی. پہلے لوگ جدہ اترتے تھے، وہاں سے پیدل جانا پڑتا تھا مکہ مکرمہ. جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ سواری کرائے پر لیتے تھے، سامان بھی رکھتے تھے، بیٹھ بھی جاتے تھے، اونٹ لے کے چلا جاتا تھا. جن کے پاس پیسہ کم ہوتا تھا وہ سامان رکھ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ پیدل چل کر کے جاتے تھے. اب تو آسانی ہو گئی، بہت آسانی ہو گئی. سہولت ہی سہولت ہے. تو حج آسان عبادت ہے، مشکل نہیں ہے. سفر مشکل تھا، اب اللہ نے ہم لوگوں کے لیے اسے بھی آسان کر دیا.
احکام اور مسائل بھی بہت آسان، مشکل نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آپ کو حج کے فرائض کے تعلق سے جو بات بتائی جائے آپ کو توجہ سے سننا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو حج کرنا ہے۔ اس میں کچھ جوڑ اوڑ نہیں لگانے کا اور مالیگاؤں کی زبان میں آگاؤ نہیں چلنے کا۔ جہاں کچھ جوڑ لگائے، اپنی مرضی سے کچھ کیے، سمجھ رہے ہو، اپنی مرضی سے کچھ کیے، بتائے ہوئے احکامات سے ہٹ کر کے کچھ کیے تو پھر جو ہے چھوٹا بڑا دم لگ سکتا ہے، سمجھ رہے ہو، فدیہ لگ سکتا ہے، صدقہ لگ سکتا ہے۔ اور جیسا آپ کو بتایا گیا آپ اگر ویسے ہی کرو گے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس آپ اتنا کرو، آپ کا حج ہو گیا، اور ایسا حج ہو گیا جو انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہوگا۔ تو حج کوئی مشکل عبادت نہیں ہے، چند عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ چند عبادتیں اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کی مقبول عبادتیں تھیں جو اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے ان کو جمع کر دیا۔ اللہ نے ان عبادتوں کو جمع کر دیا، جمع ہو جانے کے بعد اللہ نے اسے حج کا نام دے دیا، اور یہ حج اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ایسا حج پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں دیا تھا، جیسا حج ہمیں ملا ہے پچھلی امتوں کو یہ حج نہیں دیا گیا تھا، یہ احکامات نہیں دیے گئے تھے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، یہ فرشتوں کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی بیت اللہ کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ تو طواف فرشتوں کی عبادت ہے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے، جس کا ایک پورا واقعہ ہے۔ پورا واقعہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی سعی کیوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائی میں ہو۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا، اولاد نہیں تھی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، دوسری بیوی سے اولاد ہوئی، اسماعیل نام رکھا۔ اولاد ہوئی کہ اولاد کی محبت تو ماں باپ کے دل میں رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی محبت آئی، اللہ پاک کی طرف سے امتحانات آئے، امتحانات کہ اب یہ دیکھیں کہ ہماری محبت پر بیٹے کی محبت غالب ہے یا بیٹے کی محبت پر ہماری محبت غالب ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا۔ پہلا امتحان، پہلی بیوی حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی حضرت حاجرہ کو اللہ نے اولاد عطا کی، اسماعیل نام رکھا گیا۔ اب پہلی بیوی نے جب دیکھا دوسری بیوی صاحب اولاد ہو گئی تو اسے اپنی محرومی کا احساس ہوا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ان کو میرے ساتھ مت رکھو، ان کو میری نظروں سے ہٹا کر کے کہیں اور رکھو، میں نہ دیکھوں گی تو محرومی کا احساس نہیں ہوگا، ورنہ میں دیکھتی رہوں گی محرومی کا احساس ہوتا رہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ پاک سے شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے اس کو اولاد دے دی، مجھ کو کیوں نہیں دی۔ بیوی نے یہ بات کہی، حضرت ابراہیم سوچنے لگے، اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم یہ بیوی اور بیٹے دونوں کو لے جاؤ
وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ. اس وقت آبادی نہیں تھی، چاروں طرف پہاڑ تھا، وادی تھی، بیچ میں اللہ کا گھر تھا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جاتے تھے، ایک ٹیلا تھا، اس کا طواف کرتے تھے اور آ جاتے تھے. اسی کا نام حج تھا. حکم ہوا کہ اب بیوی اور بچے کو لے جا کر کے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. اور یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. کتنی عمر میں؟ 99 سال کی عمر میں. اب ظاہر بات ہے کہ بڑھاپا آ چکا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ نے اولاد دی، اللہ کی قدرت. لیکن ظاہر بات ہے کہ بڑھاپے کی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے. اسی لیے جو آخری بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. بہت سارے مسائل گھروں میں آتے ہیں کہ دوسرے جو بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے کہ اماں کو اس سے زیادہ محبت ہے، ابا کو اس سے زیادہ محبت ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو تو بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی تو محبت بہت تھی. اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا، اب لے جا کے وہاں چھوڑ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک تھیلی میں کھجور، ایک مشکیزے میں پانی لیا اور ملک شام سے چلے. 1000 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 1000 کلومیٹر. اور اس زمانے میں سواری یہی اونٹ تھا. 1000 کلومیٹر سفر کرنے میں کتنے دن لگتے؟ اونٹ سے سفر کرنے والے 24 گھنٹے میں 16 میل سفر کرتے. کتنے میل؟ 16. اب آپ اندازہ کرو کہ یہ سفر حضرت ابراہیم نے کتنے دنوں میں طے کیا ہوگا. یعنی آپ دوری اور مسافت کا اندازہ کرو. ملک شام میں رہتے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کر کے آؤ. حضرت ابراہیم چلے اور سفر کر کے آئے، اور آنے کے بعد اس مقام پر جہاں آج بیت اللہ ہے اور بیر زمزم ہے، اس مقام پر بیوی بچے کو چھوڑا، واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ آگے بڑھی اور حضرت ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑ کر کے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ چھت ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، نہ زمین میں کچھ پیداوار. ہم یہاں کیسے رہیں گے اور تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے. ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم پر جو گزر رہی ہوگی وہ تو حضرت ابراہیم جانتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم لوگ تصور کریں اگر ہم پر ایسا کوئی موقع آئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے، اشارہ کیا آسمان کی طرف. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا، سر کے اشارے سے کہا ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دامن چھوڑ دیا، جاتے ہو جاؤ. لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت سخت امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کی. اور پھر حضرت ابراہیم چلے. کتابوں میں آتا ہے کہ سامنے مروہ پہاڑی تھی، اس پر چڑھے اور پلٹ کر کے نہیں دیکھا، پلٹ کر کے نہیں دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر کے دیکھوں اور پھر ہمت ٹوٹ جائے اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکوں.
یا تو میں بھی رک جاؤں یا پھر ان کو واپس لے کے چلا جاؤں. اس لیے پلٹ کر کے دیکھا نہیں. مروہ پہاڑی پر چڑھے اور پھر دوسری طرف اتر گئے, اور دوسری طرف اتر جانے کے بعد رک کر کے مڑ کر کے دیکھا تو ظاہر بات ہے بیچ میں پہاڑ تھا. ایک طرف نیچے حضرت ابراہیم تھے اور دوسری طرف نیچے بیوی اور بچے. ظاہر بات ہے نظر نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پلٹ کر کے دیکھا اور اس کیفیت میں رہے تو اللہ سے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پورا ایک رکوع ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے متعلق. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ اپنے بیوی بچے کو تیرے حکم پر, تیرے حکم کی تعمیل میں اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جہاں نہ آدم زاد, نہ کھانے کا کوئی انتظام, نہ پینے کا کوئی انتظام, نہ رہنے کا کوئی انتظام, کچھ بھی نہیں. تیرے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا محترم گھر بیت اللہ ہے, اور اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. اور پھر دعا کی فجعل افئدة من الناس, کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے. لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے. آج اللہ نے جس کو بھی ایمان دیا ہے اس کے دل میں یہ تڑپ اور جذبہ بھی ہے کہ اللہ کا گھر ایک مرتبہ دیکھ لوں. غریب سے غریب آدمی, کوئی انتظام نہیں ہے, لیکن آپ پوچھ کے تو دیکھو کہ حج کرنے کی خواہش ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہے. کتنے لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ تیرا گھر بتا دے بس. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیا. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے کہ ہر ایک کا دل اس طرف جھکے. وارزقہم من الثمرات, اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما. اب زمین ایسی تھی جس میں پانی نہیں, زمین ایسی جہاں غلے نہیں اگتے, جہاں غلے نہیں اگتے, نہ گیہوں نہ چاول نہ دال, کچھ بھی نہیں اگتا, کوئی پیداوار نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو رزق میں بھی اعلیٰ درجے کا رزق مانگا, وارزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے, اور نبی اسباب اور حالات کو نہیں دیکھتا, اس کی نظر اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے پر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایسے موقع پر, ایسے حالات میں اللہ سے مانگا تو وہ چیز مانگی جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں مانگ سکتا تھا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچو, ہم مانگتے تو کیا مانگتے کہ اللہ ان کو روٹی دینا, ہم کو گزارے کا انتظام ہو جائے, ان کو کھانا دینا. حضرت ابراہیم نے مانگا پھلوں کی روزی, وارزقہم من الثمرات, پھلوں کی روزی عطا فرما. دعا مانگ کر حضرت ابراہیم آگے چلے. وہی نازل ہوئی کہ ابراہیم آگے دیکھو, پیچھے دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو. حضرت ابراہیم نے دیکھا اللہ کے حکم کی تعمیل میں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, تمہاری دعا قبول کر لی ہے, اور تم نے جو امتحان دینے کے بعد کامیابی حاصل کی ہے تو ہماری طرف سے انعام یہ ہے کہ جہاں تک تمہاری نگاہ چاروں طرف گئی ہے اتنی رحمتیں اور برکتیں روزانہ میں تجھ پر اور تیری آل پر اتاروں گا. تیری نگاہ میں جتنے ذرے ریت کے آئے ہیں
اتنی رحمتیں اور برکتیں میں روزانہ تجھ پر اور تیری اولاد پر اتاروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وہ مقام مدعا ہے، اور جہاں دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی تھی وہ مقام مستجاب ہے۔ دونوں مقام ہے۔ حرم کی توسیع سے پہلے وہ ساری جگہیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، اب ساری زمینیں ہموار کر دی گئی۔ اب جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ اب وہاں پر کوئی بتانے والا ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں یہ مقام مدعا ہے اور یہ مقام مستجاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں کامیابی پر، اور ایسی کامیابی پر اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ 100% نمبرات حاصل کیے، 100%۔ ایسی کامیابی پر اللہ نے یہ انعام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تم میرے لیے درود و سلام پڑھنا چاہو تو کیسے؟ اللہم صلی علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی، اتنی ہی رحمتیں برکتیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر نازل فرما۔ یہ امتحان تھا اور بہت سخت امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا کتنے دن چلے گا؟ میں یہاں سے ملک شام پہنچوں گا نہیں واپس، ادھر کھیل ختم ہو چکا ہوگا، کھجور ختم، پانی ختم۔ ظاہر بات ہے کھانے اور پانی کے بغیر کتنے دن کی زندگی؟ حضرت ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ موت کے منہ میں ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کھجور ختم، پانی ختم، اس کے بعد پھر موت۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اب ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو بھوکی ماں ہو تو اس کی چھاتی میں بچوں کے لیے دودھ نہیں آتا۔ اب ماں بھی بھوکی پیاسی اور بچہ بھی بھوکا پیاسا، ماں بھی تڑپ رہی ہے، بچہ بھی تڑپ رہا ہے، لیکن بچے کی جان کتنی ہوتی ہے؟ بھوک اور پیاس سے جب بچہ تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ جو ماں تھی ان سے برداشت کیسے ہوتا؟ زمین پر لٹایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مروہ پہاڑی پر گئی اور چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں بستی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، یا آنے جانے والا کوئی قافلہ نظر آ جائے، زندگی کا کوئی تو سبب اور ذریعہ بن جائے۔ مروہ پہاڑی پر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، وہاں سے نیچے اتری۔ اور پھر جب گہرائی کا علاقہ آیا تو بچے کو جہاں چھوڑا تھا وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں سے پھر دوڑنا شروع کیا اور وہاں تک دوڑ کر کے گئی جہاں سے بچہ نظر آنے لگا، پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے مروہ تک گئی، اور پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھا، پھر کچھ نظر نہیں آیا، پھر واپس صفا کی طرف آئی، پھر مروہ کی طرف گئی، پھر صفا کی طرف آئی، پھر مروہ کی طرف گئی، پھر صفا کی طرف آئی، پھر مروہ کی طرف گئی۔ ایسے 7 چکر لگائے۔ 7واں چکر مکمل ہونے پر آہٹ سنائی دی، آہٹ۔ پلٹ کر کے دیکھا بچے کے، بچہ جہاں تھا تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا، وہ حضرت جبرائیل تھے انسانی شکل میں۔ اب ایک عورت تنے تنہا ہو
اور ایسے موقع پر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو ظاہر بات ہے اس عورت کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی، اندیشے بڑھ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ شخص بچے کے پاس آ کر کے کھڑا تھا اور ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ حضرت ہاجرہ آئی اور آ کر کے دیکھا تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل تڑپتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ پر جبرائیل نے اپنا پر یا پیر مارا، اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے ریت کا گھیرا بنایا اور ان کی زبان سے نکلا زم زم۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا۔ پانی کو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ رک جا رک جا۔ اب اسی پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی بجھا دیتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایسا کہیں کوئی پانی نہیں ہے جو بھوک مٹا دے۔ اللہ نے زمزم میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اب یہی پانی حضرت ہاجرہ پیتی رہی، اللہ غذائی ضرورت بھی پوری کرتا رہا، پیاس بھی بجھاتا رہا، اور یہی پانی پی کر کے حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی۔ اس پانی کے علاوہ دوسرا کوئی سبب اور ذریعہ وہاں نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا زمانہ گزرا ہوگا، ہم بتا نہیں سکتے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن یہی پانی تھا جس پر ان کا گزارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد اللہ پورا فرما دے۔ یہ پانی صرف پیاس بجھاتا ہو ایسا نہیں، بھوک مٹاتا ہو ایسا نہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، آپ زمزم پیتے ہوئے اس کی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کا سب کام ہوگا۔ زمزم پیو، اللہ سے دعا کرو، مانگو، اور اعتماد اور بھروسہ رکھو، اللہ کام کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد اللہ پورا کر دے گا۔ تو صفا مروہ کے درمیان سعی، یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل تھا۔ جیسے طواف فرشتوں کا عمل اللہ کو پسند آیا، صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کا عمل اللہ کو پسند آیا۔ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل کا عمل اللہ کو پسند آیا۔ میدان عرفات کا عمل، حضرت آدم کا عمل اللہ کو پسند آیا۔ مزدلفہ کا قیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے اپنے ان مقبول بندوں کی عبادتوں کو جمع کر دیا اور اسے حج کا نام دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے ملک شام۔ اب ظاہر بات ہے باپ بیٹے کی محبت تو ہوگی، دل تڑپتا تھا بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی 100 اونٹ قربان کیے، ایک جان کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، اللہ کا حکم تھا۔
حضرت ابراہیم نے آنکھ کھلی، صبح ہوئی، 100 اونٹ ذبح کیے، دوسری رات پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، تیسری رات پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے تو راستے میں بیٹے سے مشورہ کیا، کہنے لگے انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، کیا کروں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ظاہر بات ہے ذبح ہونے کا مطلب سمجھتے ہو نا، بچے سے حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، میں قربان کروں یا نہ کروں؟ ظاہر بات ہے جس سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ ہاں کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں مجھے ذبح کر دو، اور اپنی جان بچانا ہو تو نہ کہیں گے۔ لیکن حضرت اسماعیل بھی مستقبل کے نبی ہونے والے تھے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ والد گرامی آپ وہ کام کر گزریے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جان میری جائے گی لیکن آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لیٹا دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ آپ چھری تیز کر لینا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اور میرے ذبح ہونے کے بعد میں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں یہ کپڑا میری والدہ کو دے دے۔ یہ 3 باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ چھری تیز کر لینا تاکہ ذبح آسانی کے ساتھ ہو جائے اور جلدی ہو جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ پہ پٹی نہ ہو اور تم مجھے دیکھو، میرا چہرہ دیکھو تو تمہارے ہاتھ نہ چلے، رک جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اور میرے بدن پہ جو کپڑا ہے میرے ذبح ہو جانے کے بعد یہ کپڑا میری ماں کو دے دے تاکہ اس کو صبر آ جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو زمین پر اوندھا لٹایا، اور جب یہ قربانی کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے گمراہ کرنے کی، اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم نے 3 جگہ زمین سے کنکر اٹھا کر کے اس کو مارے، اور پھر آگے آ کر کے ایک پہاڑ کے دامن میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر اوندھے لٹایا، سر کے بال پکڑے
اور چھری گلے پر رکھی اور چلا دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت گلے پر چھری رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ابراہیم کا ہاتھ حرکت میں آئے اور چھری چلے، اس سے پہلے جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کا گلا چھری کے نیچے سے ہٹا کر کے مینڈھے کا گلا رکھ دو۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا، اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے پوچھا تھا کہ تمہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی دشواری اور مشقت پیش آئی؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں، 3 مقامات پر، 3 موقع پر اللہ کا حکم پورا کرنے میں مجھے بہت مشقت ہوئی۔ ایک تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، اب چلانا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا کہ جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤ اور چھری چلے، اس سے پہلے اسماعیل کا گلا چھری کے نیچے سے نکال کر کے مینڈھے کا گلا رکھ دو۔ اب ظاہر بات ہے 7ویں آسمان اور پھر جنت، وہاں سے لے کر کے آنا اور آنے واحد میں یہ کام کرنا تھا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اس وقت مجھے مشقت ہوئی تھی۔ دوسرا موقع جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ کا حکم ہوا کہ یوسف پانی تک پہنچنے نہ پائیں، اس سے پہلے تم جا کر کے یوسف کو سنبھالو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پر تھا۔ کہاں تھا؟ 7ویں آسمان پر تھا، اللہ کا حکم ہوا تو یوسف پانی تک پہنچتے، اس سے پہلے مجھ کو وہاں پر پہنچنا پڑا، اس وقت مجھ کو مشقت ہوئی تھی۔ اور تیسرا موقع جب طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، اللہ کا حکم ہوا کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ میں 7ویں آسمان پر تھا، وہاں سے مجھ کو آنا پڑا۔ اگر زمین پر ایک قطرہ بھی گر جاتا تو اللہ کا غضب نازل ہو جاتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ یہ 3 موقع تھے جب حضرت جبرائیل کو مشقت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری تیز کر لی تھی، بیٹے کو سر کے بالوں سے پکڑا، اوندھے منہ لٹایا تھا، سر کھینچ کر کے اوپر کیا اور گلے پر چھری رکھ دی اور چھری چلا دی۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اسماعیل کا گلا ہٹا کے مینڈھے کا گلا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی یہ سمجھ کر کے کہ بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ جب گرم گرم خون بہا، ہاتھوں پر اور پیروں پر اس کے اثرات محسوس کیے تو یہ سمجھ لیا کہ میں نے بیٹے کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہیں اور اسماعیل صحیح سلامت ان کے بازو میں کھڑے۔ حضرت جبرائیل نے کہا قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور یہ بہت سخت امتحان اور آزمائش تھی۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل سے شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی 3 مقامات پر، حضرت ابراہیم نے پتھر مارے اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے یہ سارے مراحل طے کیے۔ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند آیا
کہ کنکر مارنے کو اور قربانی کرنے کو حج کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ وہ مقبول اعمال تھے اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کے کہ اللہ کو پسند آ گئے، اللہ نے ان تمام اعمال کو جمع کر کے اس کو حج کا نام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب جنت سے اتارا تو مائی حوا کو جدہ میں اتارا، اور حضرت آدم کو جو ہے سری لنکا سرادیپ کے پہاڑ پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی ملاقات میدان عرفات میں کرائی۔ جب ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پھر اللہ کے لیے جو وہاں پر وقوف اختیار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس ملاقات پر اللہ کی بارگاہ میں جو عبادتیں پیش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حج کا ایک جز حصہ بنا دیا۔ پہلے لوگ عرفات تک جاتے تھے، مزدلفہ میں کوئی عبادت نہیں تھی، کوئی قیام نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگ عرفات سے چلتے ہیں تو مزدلفہ رکتے نہیں ہیں، آپ مشعر حرام کے پاس رکیے۔ فَإِذَا عَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ حضور کو حکم ہوا تو حضور جب عرفات سے واپس ہوئے تو سیدھے مینا نہیں گئے، آپ نے آ کر کے مسجد مشعر حرام کے پاس وقوف کیا۔ اللہ نے اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو بھی حج کا جز بنا دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم۔ جب آپ نے حج کیا تو تمام صحابہ کرام نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ میں تھے اور قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کیسے کیا جاتا ہے رہنمائی کرتے رہے، بتاتے رہے، اور حضور نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں مجھے دیکھو اور مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ہر موقع پر حضور کو دیکھتے رہے۔ حضور نے جیسے حج کیا، جو کچھ کیا، وہ سب کچھ صحابہ کرام نے دیکھا، خود بھی کیا اور ہم لوگوں تک اس کو نقل بھی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد کہ حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے پہنچے تو حجر اسود کو خطاب کر کے کہا تھا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دوں گا کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ اگر میں نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا۔ تو حج کا پورا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے، دیکھا ہے اور وہی ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں کس طرح ادا کی جاتی ہیں، اس طریقے پر ادائیگی کا نام حج ہے۔ تو حج کچھ مخصوص اعمال کی ادائیگی کا نام ہے۔ حج کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص اعمال کو کچھ مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں، الحج کے معنی ارادہ کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص اعمال کو کچھ مخصوص اوقات پر کچھ مخصوص مقامات پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اب وہ سارے اعمال انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مکان کی تعمیر اور بچوں کی شادی کے بعد ہی حج کرنے کا ارادہ ہے تاکہ اس ذمہ داری سے نکل جاؤں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے جبکہ میں ابھی صاحب استطاعت ہوں؟ آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ کو حج کر لینا چاہیے۔
عام لوگوں کا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ حج آخری کام ہے، سب اولاد کی شادی ہو جائے، مکان بن جائے، سب کے لیے کارخانہ ہو جائے، سب کے لیے کاروبار کا نظم ہو جائے، اور میں بھی بوڑھا ہو جاؤں پھر میں حج کے لیے جاؤں، کہ مروں تو اچھی مٹی نصیب ہو جائے۔ ایسا نہیں، حج آپ پر جب فرض ہو گیا اسی سال حج کا ارادہ کر کے حج کی تیاری کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ حج کر لو گے تو انشاءاللہ طواف کی برکت سے، صفا مروہ کی برکت سے، مینا کے اعمال، مزدلفہ اور عرفات کے وقوف کی برکت سے، اللہ کا گھر دیکھ لینے کی برکت سے آپ کے سارے کام انشاءاللہ خود بخود ہو جائیں گے۔ حج کو ان کاموں کی وجہ سے ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ حج فرض ہوا پہلی فرصت میں حج، وہاں جا کے آپ مانگو نا، آپ مانگ کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نوازیں گے۔ اس لیے بچوں کی شادی، مکان کی تعمیر، کاروبار کا سیٹ اپ، اس کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ زندگی رہے نہ رہے، اور پھر حج کا موقع ملے نہ ملے، حالات سازگار رہے نہ رہے، صحت رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، کچھ بھروسہ نہیں۔ اس لیے آج اللہ نے استطاعت دے دی ہے، حج کر لینا چاہیے۔ والدین یا بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا چھوٹا بھائی یا بیٹا حج کے لیے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو استطاعت نہیں ہے، اولاد کو اللہ پاک نے نواز دیا، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، تو اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ دے ماں باپ کو بھی لے کر کے جاؤ۔ گھر میں بڑے بھائی لوگ نہیں کیے اس لیے چھوٹے بھائی لوگ نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا، حج کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب الگ الگ رہتے ہیں، چھوٹا بھائی اللہ نے نواز دیا، حج فرض ہو گیا، تب وہ ایسا سوچتا ہے کہ بھیا لوگ حج نہیں کیے تو اپنے کیسے کریں۔ نہیں، جانا چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ بھائی آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ابھی آپ لوگ آتے ہو تو گاڑیاں لگانے میں آپ تھوڑا سا خیال رکھو کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ گاڑی اس طرح لگائے کہ کار وغیرہ آئے تو گزر جائے، گاڑی ترتیب سے لگائیں۔ کسی نے چٹھی دی ہے کہ گاڑی لگانے کے سلسلے میں لوگ حجت و تکرار کر رہے ہیں، اور تمہارے حساب سے گاڑی کہاں لگانا چاہیے اس کا اعلان کر دو۔ ظاہر بات ہے راستے کے کنارے لگانا ہے، تھوڑا ایسا دور تک آپ کو لگانا پڑے گا۔ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اطلاع دے دی ہے، وہ لوگ نگرانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ورکر لوگ بھی کچھ ہیں وہ بھی نگرانی کر رہے ہیں، تو گاڑی راہگیر کو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال کر کے لگائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔